السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال سبحانه وتعالى ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البریہ۔ محترم حضرات اور انتہائی قابل احترام پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، تمام تعریفیں، ہر طرح کی بڑائی، کبریائی، پاکیزگی اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے لائق و دیبا ہے، جو سارے جہانوں کا بنانے والا اور پالنے والا ہے، بے حد مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے، رود جزا کا مالک ہے، ہر طرح کا نفع، نقصان، عزت، ذلت تنہا تنہا اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ وہ جس کو عزت دے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور وہ جس کو ذلیل کر دے اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ اور بے شمار درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص آخری نبی اور رسول رحمۃ للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ بہرحال حمد و صلوات کے بعد ایک آیت کریمہ سورۃ البینہ سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے، اولئک ہم خیر البریہ، یہی مخلوق کے اندر سے بہترین لوگ ہیں۔ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس فطرت کے اوپر پیدا کیا ہے، وہ فطرت یہ ہے کہ انسان بہتر سے بہتر بننا چاہتا ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ اس کو عزت ملے، انسان چاہتا ہے کہ وہ کامیاب ہو، انسان چاہتا ہے کہ وہ جس لائف سٹائل کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، جس طرز کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، اس سے اچھے انداز میں وہ زندگی گزارے۔ تو ہر آدمی دنیاوی اعتبار سے اچھے اچھا بننا چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان تعلیم حاصل کرتا ہے، یہی وجہ ہے کہ انسان کوئی ہنر سیکھتا ہے، یہی وجہ ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانا چاہتا ہے، اس لیے کہ اس کے دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہوتی ہے کہ جس کے پاس زیادہ پیسہ ہے وہ زیادہ بہتر انسان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان اچھا لباس پہنتا ہے، اچھا مکان بناتا ہے، اچھی گاڑی استعمال کرتا ہے۔ دنیا کے اندر انسان بہتر سے بہتر طرز زندگی اختیار کرنا چاہتا ہے، انسان اپنے آپ کو سب سے بہتر بنانا چاہتا ہے۔ تو ایک خیر، بھلائی، عزت، ترقی وہ ہوتی ہے جو انسان کو دنیاوی اسباب کے تحت حاصل ہوتی ہے، دنیاوی چیزوں کے تحت حاصل ہوتی ہے، لیکن یہ بات ہمیشہ اپنے پلے باندھ کے رکھنا چاہیے کہ جیسے یہ دنیا فانی ہے، جیسے یہ دنیا کے اسباب فانی ہے، ایسے دنیا کے اندر جو ترقی، جو بھلائی، جو خیر، جو عزت انسان کو ملتی ہے، وہ بھی جو ہے کیا ہوتی ہے، وہ بھی فانی ہوتی ہے۔ اور ایک خیر، بھلائی، عزت اور ترقی وہ ہوتی ہے جو انسان کو اللہ کی طرف سے ملتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو چیز انسان کو ملتی ہے، دنیاوی حالات کا اس کے اوپر اثر نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ جس کو ترقی دے اس کو کوئی پیچھے نہیں ڈال سکتا، اللہ جس کو عزت دے اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اللہ جس کو کامیابی دے اس کو کوئی ناکام نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ جس کو خیر اور بھلائی عطا کرے کوئی انسان نہیں ہے جو اس کو شر اور برائی کی طرف لے کر چلا جائے۔ تو انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر اور بھلائی جو ملتی ہے اس خیر اور بھلائی کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعاؤں کے اندر کیا بات ہے؟ اللہم لا مانع لما آتیت ولا موتی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اے اللہ تو جس کو دینا چاہے کوئی نہیں ہے جو تیری عطا کو روک سکے، اور تو جس سے خیر اور بھلائی کو روک لے کوئی انسان نہیں ہے جو اس کو عطا کرے، اور کوئی بڑے سے بڑے انسان کی جو ہے اس کا مرتبہ تیرے یہاں جو ہے کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بہت سارے لوگوں کے بارے میں بتایا، یہ بہتر انسان ہے، فلاں بہتر ہے، فلاں بہتر ہے۔ انسان کو کوشش کرنا چاہیے کہ وہ کسی نہ کسی کیٹیگری میں فٹ ہو جائے۔ مثال کے طور پر بھلے لوگوں کی ایک کیٹیگری اللہ تعالیٰ نے کون سی ذکر کی؟ اللہ کے نبی نے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سب سے بہتر انسان ہیں۔ جتنے انسان دنیا میں ہیں، قیامت تک آنے والے جو انسان ہیں، ان سارے انسانوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کی جماعت کے بعد سب سے بہتر انسان کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ اور جو انسان بھلائی کے ساتھ ان کی اتباع کرے، بھلائی کے ساتھ ان کی پیروی کرے، ان کے نقش قدم پر چلے، اللہ کی نگاہوں میں وہ بھی بہتر انسان بن جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، تم میں سب سے بہتر انسان کون سے ہے؟ جو میرے اس زمانے کے اندر موجود ہے، یعنی مسلمان، یعنی صحابہ اکرام، اور اس کے بعد جو ان کے بعد آنے والے ہیں یعنی تابعین اکرام، اور جو ان کے بعد آنے والے ہیں یعنی تبع تابعین، یہ سب سے بہتر انسان ہیں ساری انسانیت میں، قیامت تک آنے والے انسانوں میں یہ سب سے بہتر انسان ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو۔ سب کے معنی کے اندر عربی زبان میں گالی گلوچ کرنا بھی ہوتا ہے، اور سب کے معنی میں کسی انسان کی برائیاں بیان کرنا، اس کے عیب بیان کرنا، اس کو برا بھلا کہنا، یہ ساری چیزیں سب کے معنی میں داخل ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا تسبوا اصحابی، میرے کسی صحابی کو برا مت کہو۔ آپ نے اس کے اندر کوئی کیٹیگری بیان نہیں کی کہ بھئی فلاں صحابہ کو اچھا کہنا ہے، فلاں صحابہ کے بارے میں تم کو جو بولنا ہے بول سکتے ہو۔ جو میرے ساتھی ہیں، جو میرے صحابی ہیں، ان میں سے کسی صحابی کو برا مت کہو۔ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، اور میرے صحابہ میں سے کسی نے ایک مد یا آدھا مد خرچ کیا ہونا، اللہ کی قسم وہ اس کی برابری کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ ایک مد کے کتنے معنی ہوتے ہیں؟ ایک مد کس کو بولتے ہیں؟ ایک طاقتور صحت مند آدمی اپنی ہتھیلیوں کو چوڑا کر کے اس میں کوئی چیز لے، یہ ایک مد ہوتا ہے۔ تو اگر صحابہ میں سے کوئی دونوں ہتھیلیوں کو بھر کے کوئی چیز لی اور اس نے اللہ کی راہ میں دیا، یا ایک ہتھیلی کے اندر کوئی چیز لی اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اور بعد میں آنے والوں نے احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کیا نا، تو بھی یہ بعد میں آنے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بندوں کے دلوں کے اوپر نظر کی، اس لیے کہ اللہ کی نگاہ میں دل کی بڑی اہمیت ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ تمہارے اموال کو نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ کس چیز کو دیکھتے ہیں؟ تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں، اور دلوں کے بعد تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام انسانوں کے دلوں پر نظر کی، قیامت تک آنے والی جو انسانیت ہے، تو سب سے بہترین دل اللہ تعالیٰ نے کس کا پایا؟ اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فاصطفاہ لنفسہ وابتعث برسالتہ، اللہ نے اپنے نبی کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے چن لیا، اپنے لیے خاص کر لیا، اور اپنی رسالت سے ان کو مبعوث کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آخری نبی اور رسول بنایا۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے بعد میں سارے بندوں کے دلوں پر نظر کی، یعنی انبیاء کے دلوں کے بعد میں فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد، تو اللہ تعالیٰ نے کیا دیکھا کہ تمام انسانیت کے اندر سب سے بہتر دل جو ہے وہ کس کے ہیں؟ وہ جو صحابہ کرام ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ فَجَعَلَهُمْ وُزْرَاءَ نَبِيِّهِ يُقَاتِلُونَ عَلَى دِينِهِ، اللہ نے ان کو اپنے نبی کے وزیر اور ساتھی بنایا جو اپنے دین کے لیے، اللہ کے دین کے لیے قتل جو ہے انہوں نے قتال کیا اور اللہ کی راہ میں لڑائی لڑی۔ اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا اور یہ حسن درجے کی حدیث ہے۔ تو اس حدیث سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے، تمام انسانیت کے اندر، چاہے وہ بڑے سے بڑا عالم دین ہو، چاہے وہ بڑے سے بڑا سخی ہو، چاہے وہ بڑے سے بڑا مجاہد ہو، چاہے وہ بڑے سے بڑا جو ہے نیک انسان ہو، ساری انسانیت جو قیامت تک آنے والے انسان ہیں، ان میں سب سے بہتر دل اللہ تعالیٰ نے کس کے دیکھے؟ اللہ نے دیکھے۔ کس کے دل تھے وہ؟ صحابہ کرام کے دل تھے۔ بھائی انسان کو کسی ذمہ داری کا مکلف بنایا جائے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان کسی ذمہ داری کے اندر غلطی کر دے۔ انسان اگر کوئی چیز چیک کرے تو ہو سکتا ہے کہ بھئی میں نے چیک کیا ہے صحیح ہے، بعد میں معلوم پڑا نہیں غلط ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی کے دل کا جائزہ لے، اعمال کے اعتبار سے غلط فہمی ہو سکتی، بہت اچھے دل کا انسان ہے لیکن غلطی ہو گئی، ایک مرتبہ جذبات میں آ کے اس نے کچھ غلط کر دیا۔ یہاں اعمال کی بحث نہیں چل رہی، یہاں کیا کہا جا رہا؟ اللہ نے دلوں میں جھانکا اور تمام لوگوں کے دلوں میں سب سے پاکیزہ دل کس کے ہیں؟ صحابہ کرام کے۔ اور اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے اپنے نبی کی مصاحبت کے لیے، اپنے نبی کی مدد کے لیے، اللہ کی راہ میں قتال کرنے کے لیے، اسلام کو غالب کرنے کے لیے کس کو چنا؟ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے نبی کے صحابہ کو چنا۔ تو تمام انسانوں کے اندر سب سے بہتر انسان کون ہے؟ اللہ کے نبی کے صحابہ ہیں۔ اور ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے محبت کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی مغفرت کے لیے اللہ سے دعائیں کریں، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی سیرت کو پڑھ کر ان کے جیسے بننے کی کوشش کریں، یہ ہمارے لیے حکم ہے۔ لیکن آج جو فتنوں کا دور ہے، بڑے بڑے صحابہ، کبار صحابہ، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈبل داماد ہیں، ایک بیٹی کے بعد دوسری بیٹی آپ نے ان کے نکاح میں دی اور کہا میری اور بیٹیاں ہوتی، اور بیٹی کا انتقال ہو گیا تھا، کہا میں اس کے بعد اپنی اور بیٹیوں کو بھی عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ نہ حضرت عثمان ابن عفان کی عزت محفوظ ہے، نہ حضرت عائشہ جو ام المومنین ہے ان کی عزت محفوظ ہے، نہ حضرت معاویہ، نہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ، نہ حضرت عمر ابن عاص، اور نہ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بڑے صحابہ، وہ صحابہ جن صحابہ کو اللہ کے نبی نے خود دنیا کے اندر جنت کی بشارت دی۔ ایک ایسا انسان جو داڑھی مونڈا، ایک ایسا انسان جو بے نمازی، ایک ایسا انسان جس کو عربی زبان پڑھنا نہیں آتی، ایک ایسا انسان جو دنیاوی اعتبار سے 10 طرح کے فتنوں میں، گناہوں میں، غلط کاموں میں مبتلا، اور وہ آدمی آ کے کیا بولتا؟ ادھر آؤ ذرا میں تم کو بتاتا اللہ کے نبی کے صحابہ کی کیا غلطیاں ہیں۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر مہاجرین اور انصار کا ذکر کیا، اور اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جنہوں نے احسان کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ صحابہ کی اتباع کی، ان کے نقش قدم پہ چلے، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو اگر ہم اللہ کی رضا چاہتے ہیں تو ہم کو کیا کرنا پڑے گا؟ صحابہ کی سیرت میں دلچسپی لیں۔ اہل بیت ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اللہ کے نبی کے صحابہ ہیں، ان کی زندگیوں کو پڑھے، ان کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے کی کوشش کریں، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو تعلیم دے کہ دیکھو اللہ کے نبی کے صحابہ ایسے تھے، تم کو ایسے بننا ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ انسانوں کے اندر ایسے لوگ جن کو اللہ نے بھلائی کا سرٹیفکیٹ دیا، وہ کون لوگ ہیں؟ جو ایمان کے ساتھ میں نیک اعمال کا اہتمام کرتے ہیں۔ جیسے میں نے شروع میں آیت کریمہ تلاوت کی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ،
جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی لوگ مخلوق میں سب سے بہتر ہیں۔ آج ایک بڑا فتنہ اور ایک بڑی جو ہے برائی ہمارے یہاں جو آ چکی ہے، وہ کیا ہے؟ ایمان لا لیے، مسلمان ہیں نا ہم، اس کے بعد نیک اعمال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ انسان نیکیوں سے ایسے خالی ہو چکے ہیں کہ جیسے بالکل جو ہے یعنی نیکی کا کوئی وجود ہی اسلام کے اندر نہ ہو۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن نیکی کی تعلیم سے بھرا پڑا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نیکی کی تعلیم سے بھری پڑی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں انہی لوگوں کو خسارے اور گھاٹے سے محفوظ قرار دیا ہے جو ایمان کے ساتھ نیک اعمال کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم یا عصر کے وقت کی قسم، انسان سارے کے سارے گھاٹے اور خسارے میں ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے اور آپس میں ایک دوسرے کو حق اور صبر کی نصیحت کرتے رہے کہ دیکھو حق پر جمے رہنا اور دین میں صبر کرنا، تو ایسے لوگ تو خسارے اور گھاٹے میں نہیں ہوگے، باقی سارے انسان خسارے اور گھاٹے میں۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کے اندر فرمایا وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، کہ جو ایمان لایا اور نیک اعمال کیے ہم اس کو بہتر بدلہ عطا کریں گے اور ہم اس کا کام بہت آسان کر دیں گے۔ آخرت میں انسان آسانی چاہتا ہے، قبر میں اگر انسان چاہتا ہے کہ حشر کے میدان میں اس کے لیے آسانی ہو، حساب کتاب کے معاملات میں اس کے لیے آسانی ہو، دنیا کے اندر کیا کرنا پڑے گا؟ زیادہ سے زیادہ نیکیوں کا اہتمام کرنا پڑے گا۔ ایک انسان اپنا محاسبہ کرے اور اپنے آپ سے، اپنے دل سے یہ بات پوچھے، کیا میں 5 وقتہ نمازیں پڑھتا ہوں؟ کیا میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں؟ کیا میں صبح شام کے اذکار پڑھتا ہوں؟ کیا میں روزانہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کا اہتمام کرتا ہوں؟ کیا میں روزانہ درود شریف پڑھنے کا اہتمام کرتا ہوں؟ کیا میں اللہ کی مخلوق کے کام آتا ہوں؟ کیا ماں باپ کے حق مجھ سے برابر ادا ہو رہے ہیں؟ اہل و عیال کے حق برابر ادا ہو رہے ہیں؟ کیا میں غربا اور مساکین کی مدد کرتا ہوں؟ حقدار کو اس کا حق ادا کرتا ہوں؟ اگر نہیں ہے تو میں دنیا میں کیا کر رہا ہوں؟ اسی طرح سے آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جو ہے یعنی انسانوں میں ایک جماعت یہ ذکر کی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور اس کے بعد میں لوگوں کو سکھائے، وہ تمام انسانوں میں سب سے بہتر انسان ہے۔ آج ہمارے ذہن میں کیا ہوتا ہے؟ قرآن پڑھنے پڑھانے والا معمولی انسان، کیا ہے یہ حافظ جی ہے، مولانا ہے، معاشرے کے اندر ان کی کیا عزت اور کیا اہمیت ہے؟ ایک صاحب کون ہے؟ ڈاکٹر صاحب ہے، اچھا بڑے ڈاکٹر ہیں، انجینئر صاحب ہے، وکیل صاحب ہیں، تو اس آدمی کی بات کی اہمیت ہوتی ہے کہ نہیں، یہ دنیاوی اعتبار سے بڑا انسان ہے اور عالم دین ہے، حافظ قرآن ہے، کیا یہ کچھ نہیں۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کا واقعہ ہے، انہوں نے ایک صاحب کو نافع ابن عبد الحارث کو مکہ کا والی مقرر کیا تھا، مکہ کے گورنر۔ اب یہ ہوا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دورہ کر رہے تھے، تو اسفان کے مقام پر جب پہنچے تو مکہ سے یہ نافع ابن عبد الحارث آ کر انہوں نے امیر المومنین سے ملاقات کی۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ کیا تھا؟ وہ بہت سخت رہا کرتے تھے جو ہے قانون قاعدے کے معاملے میں۔ انہوں نے فوراً پوچھا کہ تم مجھ سے ملنے کے لیے آئے ہو، یہ بتاؤ مکہ کے اندر مکہ والوں کو کس کے حوالے کیا، کس کو اپنا نائب بنایا؟ تو انہوں نے کہا امیر المومنین ابن ابزہ شخصیت ہے، ایک صاحب ہے، ان کو میں نے اپنا نائب بنایا ہے۔ تو فوراً حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرا سوال کیا کہ ابن ابزہ کون؟ میں تو نہیں پہچانتا، یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا مولا من موالینا، ہمارے غلاموں میں سے آزاد کردہ غلام ہیں، ان کو میں نے مکہ کا جو ہے مکہ میں اپنا نائب بنایا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تعجب کے ساتھ پوچھا فاستخلفت علیہم مولا، تم نے مکہ جیسے شہر کے لوگوں کے اوپر ایک آزاد کردہ غلام کو امیر بنا دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ
انہ قارئ لکتاب اللہ عز وجل وانہ عالم بالفرائض۔ امیر المومنین جن صاحب کو میں نے مکہ کے اندر اپنا نائب بنایا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے قاری ہیں، قرآن پڑھا ہوا ہے، قرآن کے ماہر ہیں، عالم دین ہیں، اور علم دین کے اندر فرائض کا جو علم ہے، وراثت کا جو علم ہے، اس کے بہت ماہر انسان ہیں۔ ایسے انسان کو میں نے مکہ والوں کا گورنر بنایا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً کہا کہ اما انہ نبیکم قد قال ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ بے شک تمہارے نبی نے یہ بات کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے یعنی قرآن کے ذریعے بہت سے لوگوں کو عزت اور بلندی عطا کرے گا، اور بہت سے لوگوں کو اس کتاب کے ذریعے ذلیل اور رسوا کرے گا۔ یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ صحابہ اکرام کے زمانے میں ایک انسان کو کسی بڑے عہدے کے اوپر رکھنا ہے، کیا ان کے یہاں کرائیٹیریا تھا اس بارے میں؟ ان کے یہاں یہ انتخاب کا طریقہ یہ تھا، قرآن آتا پڑھنا، قرآن کا ماہر ہے تب ٹھیک ہے کہ اس کو عہدہ دیا جائے، اور جو آدمی قرآن نہیں آتا کیا کس وجہ سے اس کو جو ہے اونچا مقام دیا جائے اور سردار بنایا جائے؟ صحابہ کے یہاں یہ ایک عام بات تھی، سلف کے یہاں ایک عام بات یہ تھی کہ اگر کوئی آدمی کسی کے گھر رشتہ دیتا، پیغام بھیجتا، تو بہت سی مرتبہ لوگ اس کی آزمائش کیسے کیا کرتے تھے، اچھا آپ ہماری بیٹی کے لیے رشتہ لے کے آئے ہیں، ذرا قرآن پڑھ کے سناؤ، فلاں جگہ سے قرآن کی صورت سناؤ، سورہ کہف کی فلاں فلاں آیتیں سناؤ۔ نہیں آتا۔ اچھا عربی زبان میں مہارت ہے، کیونکہ عربی زبان قرآن حدیث کو سمجھنے کی کنجی ہے، فلاں فلاں اشعار سناؤ۔ نہیں آتے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ جب تم کو کچھ نہیں آتا تو تم کس امید کے اوپر رشتہ لے کے آئے ہو؟ جاؤ جا کے علم حاصل کرو، اس کے بعد میں آنا۔ تو صحابہ کیا یہ عام بات تھی کہ جو قرآن پڑھا ہوا ہے وہ اونچا اور معزز انسان ہے، اور جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، اللہ کی کتاب دیکھ کے پڑھنا نہیں آتی، اللہ کی کتاب کا کوئی مسئلہ اس کو معلوم نہیں، تو ایسا انسان ذلیل اور پست انسان ہے، ایسے انسان کی اس سماج میں کوئی حیثیت نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو جو مقام اور مرتبہ دیا ہے، کبھی آپ دل کی آنکھیں کھول کے غور کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسلام سارے عرب کے اندر پھیل گیا، بلکہ عرب سے باہر بھی اسلام آیا، اور خلفائے راشدین کے زمانے میں اسلام آدھی دنیا کے اندر پھیل گیا، بڑے بڑے ملک مسلمانوں کی ماتحتی میں آ گئے، بڑی بڑی حکومتیں ختم ہو گئی۔ صحابہ کے پاس میں تھا کیا بہت بڑے ہتھیار ان کے پاس میں ہوا کرتے تھے، افرادی قوت ان کے پاس ہوا کرتی تھی کہ باقی جگہ لوگ کم تھے، ان کے ہاں لوگ زیادہ تھے؟ کیا وہ جو ہے دوسری دنیا کے زبانوں کے ماہر تھے؟ کیا وہ دوسرے علوم اور فنون کے ماہر تھے؟ ایک چیز ان کے یہاں نظر آئے گی کہ وہ قرآن کے ساتھ گہرا اور مضبوط تعلق رکھنے والے لوگ تھے، قرآن کو سیکھتے تھے، قرآن کو پڑھتے تھے، سمجھتے تھے، اور اس قرآن کو اپنی زندگی کے اوپر اپلائی کرتے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان کو آدھی دنیا کا مالک بنا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس میں بہتر انسان کون ہے؟ جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے، اللہ کے نزدیک وہ بہتر انسان ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المومن القوی خیر واحب الی اللہ من المومن الضعیف۔ طاقتور مومن اللہ کے نزدیک بہتر ہے اور کمزور مومن سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ وفی کل خیر، اللہ تعالیٰ کے نزدیک طاقتور اور کمزور دونوں مومنوں کے اندر بہتری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک انسان کمزور ہے تو اللہ کی نگاہ میں اس کی کوئی اہمیت نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احرص علی ما ینفعک، جو چیز تم کو نفع دیتی ہے اس کی حرص کرو، کوشش کرو اس کی جو چیز تم کو دنیا میں نفع پہنچائے۔ ولا تعجز واستعین باللہ ولا تعجز، اللہ سے مدد مانگو اور عاجز بن کے گھر میں مت بیٹھے رہو۔ اور فرمایا وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ إِنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا، اگر کچھ نقصان ہو جائے، کسی چیز میں تم ناکام ہو جاؤ، تو کبھی یہ مت کہنا کہ اگر میں ایسا اور ایسا کرتا تو شاید ایسا ہو جاتا۔
بلکہ کیا کہو قدر اللہ وما شاء فعل، اللہ کی تقدیر تھی، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس لیے کہ اگر کا جو لفظ ہے نا یہ شیطان کا خانہ کھولتا ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طاقت کا ذکر کیا اس میں سب سے پہلے ایمانی طاقت ہے، کیونکہ ایمان اگر نہیں ہوگا تو آگے جا کے انسان کوئی اقدام نہیں اٹھا سکتا ہے۔ صحابہ فاقہ زدہ ہوا کرتے تھے، دبلے پتلے اور کمزور ہوا کرتے تھے، لیکن جنگ میں اللہ تعالیٰ ان کو فتح عطا فرماتا، کیوں؟ اس لیے کہ ایمانی طاقت ان میں ہوتی تھی۔ اس کے بعد اسلام آپ کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ آپ جسمانی طور پہ طاقتور بنیں۔ ہر وہ چیز جو آپ کے جسم کو نقصان پہنچاتی ہے، آپ کی صحت کو خراب کرتی ہے، آپ اس کو چھوڑ دیں، آپ اپنے جسم کو طاقتور بنائیں۔ کیوں؟ اللہ کے بہت سے دشمنوں سے آپ کا سامنا ہونا ہے۔ اسلام آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ آپ مالی اعتبار سے طاقتور بنیں۔ اسلام آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ آپ سیاسی اعتبار سے اللہ کی شریعت کا خیال رکھتے ہوئے طاقتور بنیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو آپ پڑھیں کہ مختلف قسم کی قوموں کے درمیان میں کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے مفادات کا تحفظ کیا۔ تو آج یہ جو ہے نا مسلمان قوم کی جو حالت ہے، ہمارے نوجوانوں کا حال دیکھیے کیا حال ہے، بالکل جو ہے غلط عادتوں میں مبتلا، غلط چیزوں میں کھانا پینا، غلط چیزوں میں اپنے اوقات کو گزار دینا، زندگی کو اللہ کی نعمت سمجھنے کے بجائے ایک بوجھ سمجھ کر اس کو ضائع کر دینا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم کے خلاف ہے۔ اسی طرح سے یہ چیز صرف آخرت کے تعلق سے نہیں بلکہ دنیا کے اعتبار سے اللہ کے نبی کیا تعلیم دے رہے ہیں، ہر وہ چیز جو تمہارے لیے فائدہ مند ہے نا، تم کو اس کی لالچ کرنا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے، اللہ سے مدد مانگ کے بھرپور کوشش کرنا چاہیے۔ عاجز بن کے بالکل جو ہے ہاتھ پر ہاتھ دھرے گھر میں بیٹھے رہنا، کمانے کے لیے نہیں جانا، اپنے اور اپنی قوم کی ترقی کے لیے کوئی کوشش نہیں کرنا، اسلام یہ نہیں سکھاتا ہے آپ کو۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، سارے کے سارے انسان گناہ گار ہے، تمام گناہ گاروں میں سب سے بہتر گناہ گار کون ہے؟ جو کثرت سے اللہ سے توبہ کرنے والا۔ ہم انسان ہیں، ہم فرشتے نہیں بن سکتے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم گناہ بالکل بھی نہ کریں۔ انسان سے گناہ ہوتے ہیں، بار بار ہوتے ہیں، لیکن سب سے بہتر گناہ گار کون ہے؟ جو اللہ کے حضور بار بار رجوع کرنے والا ہو، جو بکثرت اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کرنے والا ہو۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ بہترین گناہ گار ہے۔ ایک حدیث ہے اس کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے الصحیحہ میں ذکر کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی امتوں کا ایک واقعہ بیان کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی راستے سے گزر رہا تھا، اچانک اس کی نظر ایک کھوپڑی کے اوپر پڑی۔ کوئی انسان مر گیا تھا اور مرنے کے بعد میں اس کو دفنایا گیا یا نہیں دفنایا گیا اللہ عالم، لیکن یہ ہے کہ وہ سب جسم اس کا گل سڑ کے کھوپڑی باقی رہ گئی، وہ کھوپڑی راستے میں پڑی ہوئی تھی۔ اس آدمی نے جب دیکھا تو اس کے دل کو کچھ ہوا کہ یار یہ کھوپڑی ہے، کل میرا بھی انجام یہی ہونا ہے۔ تو اس آدمی نے اپنے دل میں اللہ تعالیٰ سے بات کرنا شروع کی اور اس آدمی نے کہا یا ربی انت انت وانا انا، اے اللہ تو ہے اور میں ہوں، انت العواد بالمغفرہ وانا العواد بالذنب، اے اللہ تو بار بار معاف کرنے والا ہے اور میں بار بار گناہ کرنے والا ہوں۔ ایسے اس کے جذبات تھے کہ وہ آدمی اللہ کے سامنے سجدے میں گر گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی سے کہا گیا ارفع راسک، اپنا سر اٹھاؤ سجدے میں سے، انت العواد بالذنوب، تو بار بار گناہ کرنے والا ہے، وانا العواد بالمغفرہ، اور میں بار بار مغفرت کرنے والا ہوں۔ فرفع راسہ فغفر له، اس آدمی نے اپنے سر کو اٹھایا، اللہ نے اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ ہم بالکل پاک صاف تو نہیں ہو سکتے، لیکن انسان کو چاہیے کہ اللہ کے حضور سچی توبہ کرتا رہے، اللہ کے حضور بار بار معافی مانگتا رہے۔ تو اللہ کے نبی نے ایسے انسان کو بہترین انسان قرار دیا۔ اور ایک آخری بات ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ وہ کہتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی وقف علی اناس جلوس، چند لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آ کر کھڑے ہوئے۔ دیکھیے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے صحابہ کھڑے نہیں ہوئے، کیوں؟ صحابہ کو معلوم تھا کہ یہ چیز اللہ کے نبی کو ناپسند ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض حدیثوں میں یہ بات ثابت ہے کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کو دیکھ کر احترام میں کھڑے ہو جائیں، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کی آگ میں بنا لے۔ بہت سے ٹیچرز میں، بہت سارے لوگوں میں ایک بات یہ ہوتی ہے کہ ہم باہر سے آئے نا، سب کھڑے رہ کے ہم کو سلام کرو۔ بہت سی مرتبہ دینی اعتبار سے انسان کوئی شخصیت بن جاتا ہے تو اس کو برا لگتا ہے کہ میں آیا اور تم نے کھڑے ہو کے میرا استقبال نہیں کیا۔ تو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کے ان کے پاس کھڑے ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم بخیرکم من شرکم، کیا میں تم کو خبر نہ دوں، کیا میں تم کو نہ بتاؤں تم میں سب سے بہتر انسان کون ہے اور سب سے برا انسان کون ہے؟ صحابہ خاموش رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کیا میں تم کو نہ بتاؤں تم میں سب سے بہتر انسان کون ہے اور سب سے برا انسان کون ہے؟ صحابہ خاموش رہے۔ جب تیسری مرتبہ آپ نے یہ بات کہی تو ایک صحابی نے کہا بلا یا رسول اللہ اخبرنا بخیرنا من شرنا، اللہ کے رسول ضرور بتائیے ہم میں سب سے بہتر کون ہے اور سب سے برا کون ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من یرجا خیرہ ویؤمن شرہ، تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے کہ جس کی خیر کی امید انسان لگائے اور اس کے شر سے اس کو بالکل امن ہو، اور تم میں سب سے برا انسان وہ ہے کہ انسان جو ہے اس کے خیر کی کوئی امید نہ رکھے اور اس کے شر سے اپنے آپ کو محفوظ تصور نہ کرے۔ ایک انسان کا کسی دوسرے انسان سے تعلق ہے، دوستی ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، رشتہ داری ہے۔ اب وہ انسان اس کے پاس جاتا ہے، ملاقات کرتا ہے، اس سے تعلق رکھتا ہے، تو اس کو یہ امید ہونا چاہیے کہ فلاں سے میرا تعلق ہے نا، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے کوئی نہ کوئی فائدہ ہی مجھ کو پہنچائیں گے، کوئی اچھی بات بتائیں گے، دین کی بات بتائیں گے، کوئی اچھی نصیحت کریں گے، میری خیر خواہی کریں گے، میں اگر جو ہے کمزور پڑوں گا تو میری مدد کے لیے آئیں گے، اگر مجھے پیسے کی ضرورت ہوں گی تو مجھے قرض دیں گے، اگر مجھے ضرورت ہوں گی میری ہیلپ کریں گے۔ انسان آپ سے اچھی امیدیں لگائے اور آپ کے شر سے اس کو کوئی خطرہ نہ ہو، نہیں فلاں انسان وہ میری غیبت کر ہی نہیں سکتے، وہ میرے بارے میں برا بول ہی نہیں سکتے، وہ انسان سب سے بہتر ہے جس کی یہ صفت ہو۔ اور وہ انسان جس کے بارے میں خیر کی کوئی امید نہ ہو اور اس کے شر سے انسان اپنے آپ کو محفوظ تصور نہ کرے، تو ایسا انسان اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ تم میں سب سے برا انسان وہ ہے جس کی خیر کی امید نہ ہو اور جس کے شر سے انسان اپنے آپ کو محفوظ تصور نہ کرے۔ آج ہم لوگ کیسے لوگ ہیں؟ یعنی بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اگر اس وقت یاد نہیں آ رہا کہ اگر دوستوں کی محفل سے غیبت نکال دے تو صرف خاموشی بچیں گی۔ چار لوگ بیٹھتے ہیں، آپس میں پانچویں انسان کو برا کہتے ہیں، اس میں سے ایک اٹھ کے چلا جائے تو پھر اس کو برا کہتے ہیں۔ کوئی انسان ہمارے شر سے محفوظ تصور نہیں کرتا، پتہ نہیں فلاں کے ساتھ میرا تعلق ہے، کون سی آفت میرے اوپر لائے گا، یا پتہ نہیں میرا کون سا راز فاش کرے گا۔ لوگ ایک دوسرے سے محتاط رہتے ہیں اور ایک دوسرے سے چوکنا رہتے ہیں کہ پتہ نہیں کب یہ سامنے والا کون سا وار کرے۔ تو مومن کو کیسا ہونا چاہیے؟ نرم، سہل، ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کرنے والا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ انسان سب سے بہتر انسان ہے۔ تو ہماری کوشش یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کی نگاہوں میں بہتر بنیں، ایمان والے بنیں، اعمال صالحہ کرنے والے بنیں، طاقتور مومن بنیں، اور اچھے جو ہے عادات اور اخلاق کو اپنانے والے بنیں، لوگوں کو ہم سے خیر پہنچے اور لوگ ہمارے شر سے محفوظ رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ ساری دنیا کے اندر جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جو مسلمان کافروں کے ظلم و ستم کے شکار ہیں، اے اللہ ان کو آزادی اور رہائی عطا فرما، اے اللہ ان کو عزت اور غلبہ عطا فرما، اسلام اور مسلمانوں کو عزت اور غلبہ عطا فرما، کفر اور کافروں کو ذلیل اور رسوا فرما۔ اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضے ادا فرما، جو بے روزگار ہیں اللہ ان کو حلال طیب روزگار عطا فرما،
جو نکاح کے خواہش مند ہیں اللہ ان کو مناسب جوڑا عطا فرما، جو بے اولاد ہیں اللہ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جب تک زندہ رکھ اسلام اور ایمان پر زندہ رکھ، اور اسلام اور ایمان ہی کی حالت میں ہم کو وفات عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔